آپ کا رابطہ جو برین کے ساتھ ہے وہ مائنڈ کے ذریعے ہے. اصل تو جہاں گڑبڑ ہے وہ برین ہے، برین ڈس آرڈرز ہیں. اگر بائیپولر ڈس آرڈر ہے تو کیا ہے؟ برین ڈس آرڈر ہے. اگر ایڈکشن ہے تو برین ڈس آرڈر ہے. اگر او سی ڈی ہے تو برین ڈس آرڈر ہے. اور یہ جو برین ہے اس کے ساتھ ہمارا جو تبادلہ خیالات ہے، جو بات چیت ہے، وہ ہو سکتی ہے. یعنی ہمارا جو مائنڈ سیٹ ہے، جو مائنڈ ہے جس کے ہم نمائندے ہیں، جس کا ایک نام ہوتا ہے اور دنیا اس نام سے ہمیں پکارتی ہے. کیونکہ احتساب برین کا نہیں ہوتا، احتساب مائنڈ کا ہوتا ہے. قصور برین کا ہوتا ہے، احتساب جو ہوتا ہے، اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے، وہ مائنڈ کی ہوتی ہے. کیونکہ مائنڈ دنیا سے بھی رابطے میں ہوتا ہے باہر، اور اندر برین سے بھی رابطے میں ہو سکتا ہے، پر اکثر نہیں ہوتا. دنیا جب رابطہ کرتی ہے مائنڈ سے، کئی دفعہ ہم اس کے جواب میں بھی خاموشی اختیار کرتے ہیں. کبھی آپ نے یہ منظر دیکھا کہ آپ اپنے فیملی ممبر سے بات کر رہے ہیں اور وہ چپ کا چپ ہی ہو گیا، وہ بالکل سائلنس میں چلا گیا. جب آپ بات کر رہے ہیں اچھے بھلے جیتے جاگتے فیملی ممبر سے، تو وہ سائلنس میں چلا جاتا ہے اس وقت کے لیے، یا کافی دیر کے لیے، کافی دنوں کے لیے وہ سائلنس میں چلا جاتا ہے اور کمیونیکیشن سے انکار کر دیتا ہے. تو آپ کے پاس بھی اس کے سوا کوئی چارہ پھر نہیں ہوتا کہ آپ اپنی خاموش زندگی گزاریں اور وہ اپنی خاموش زندگی گزارے. تو ایسے میں گھر کے حالات کیا ہوں گے؟ اگر کوئی ایک بندہ ہے جس سے سب کو پریشانی ہے، خود اس کو بھی پریشانی ہے، پر وہ بات نہیں کرتا، وہ بولتا نہیں ہے. بات کرنا بہت ضروری ہوتا ہے. کہتے ہیں سائلنس سکلز بہت اچھی اسکل ہے. اور اسی طرح ہم جیسے دنیا سے باتیں کرتے ہیں باہر، اور ہم اندر بات کر سکتے ہیں اپنے برین سے، اور برین کے ساتھ بیک اینڈ فورتھ مکالمہ بھی کر سکتے ہیں. تو جو برین ڈس آرڈرز ہیں جس کے ساتھ ہمارا واسطہ زیادہ تر پڑتا ہے ولنگ ویز میں، برین ڈس آرڈرز. اگر غصہ آتا ہے تو کیا ہے؟ برین ڈس آرڈر ہے. اگر ڈپریشن ہوتی ہے تو کیا ہے؟ برین ڈس آرڈر ہے. یہ ساری چیزیں برین سے تعلق رکھتی ہیں. اور ہمارا مائنڈ جو ہے، یا ماسٹر مائنڈ جو ہے، جو ہمارا نمائندہ ہے، جس کا کوئی نام ہے، جس سے لوگ باتیں کرتے ہیں، تو وہ باہر بھی جواب دہ ہے اور اندر بھی مکالمہ کر سکتا ہے. لیکن کئی دفعہ باہر رابطہ صحیح نہیں ہوتا، کئی دفعہ اندر رابطہ صحیح نہیں ہوتا. اور برین آپ کو آنسر کر سکتا ہے پچھلے تجربات کی روشنی میں کہ پہلے کیا ہوا تھا. اور مائنڈ کو آپ آگے بڑھاوا دے سکتے ہیں ایسے فیڈ بیک سے، جیسے کہ کوئی اچھی بات چیت کہیں سے سنی ہو، کوئی کتاب پڑھی ہو، کوئی گوگل پہ گئے ہو، کوئی یوٹیوب پہ آپ نے کوئی ٹیڈ ٹاک سنی ہو. تو اس سے آپ کا جو ماسٹر مائنڈ ہے وہ اوپر کو آتا ہے، وہ بہتری کی طرف جاتا ہے، اور اس کا جو انفلوئنس ہے، جو اس کا اثر ہے برین کے اوپر، وہ بڑھتا چلا جاتا ہے. لیکن اگر آپ کا ماسٹر مائنڈ برین سے زیادہ رابطے میں نہیں آتا تو برین سابقہ تجربات کی روشنی میں جیسی بری بلی زندگی ہے وہ گزارتا رہتا ہے. لیکن نا برین کے اندر ابتدا میں جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو سروائیول کٹ ایک ہوتی ہے. چھوٹا سا معاملہ اس کا ہوتا ہے کہ اگر اس کے پیٹ میں درد ہے تو بچہ اپنے منہ سے تاثرات کر کے، رو کے، انگزائٹی ظاہر کر کے تو وہ بتا سکتا ہے کہ میرے کو پیٹ میں گڑبڑ ہے، یا مجھے بھوک لگی ہے، یا میرے ساتھ یہ معاملہ ہے. وہ بات نہیں کر سکتا، وہ تبادلہ خیال نہیں کر سکتا. لیکن پھر جب بچہ بڑا ہونا شروع ہوتا ہے تو ہم اس سے باتیں شروع کر دیتے ہیں، بہت پہلے سے ہی باتیں شروع کر دیتے ہیں. اور وہ جو باتیں ہم کرتے ہیں اس سے اس کا سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ شروع ہو جاتی ہے. اس کا جو ماسٹر مائنڈ ہے وہ ڈیولپ ہونا شروع ہوتا ہے. لیکن پھر گزارا جب چلنے لگتا ہے تو ہم اس پروسیس کو کچھ روک دیتے ہیں. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس پروسیس کو روکا جانا چاہیے؟ اور کیا یہ واقعی رکتا ہے؟ کب شروع ہوتا ہے، کب عروج پہ جاتا ہے، اور کب یہ رک جاتا ہے پروسیس؟ یہ جو ماسٹر مائنڈ کی نشو و نما کا پروسیس ہے، یہ جو اس کے سنوارنے اور پالش کرنے کا جو پروسیس ہے، یہ اکثر رک جاتا ہے. ہر بندے کا ایک آئیڈیا ہوتا ہے کہ کس سٹیج پہ جا کے اس کو اب روک دینا چاہیے. ایک ان ریٹن
فیصلہ ہوتا ہے جو اکثر انسان کرتے ہیں کہ بس کافی ہو گئی, گزارا چل سکتا ہے, کس موقع پہ اور کس موقع پہ سمجھا جاتا ہے کہ نہیں اس کی بہت ضرورت ہے, کس عمر میں سمجھا جاتا ہے کہ ہمارے ماسٹر مائنڈ کو سنوارنے کی بہت ضرورت ہے, اور پھر کس موقع پہ سمجھا جاتا ہے کہ اب زیادہ ضرورت نہیں ہے. آفٹر 40, ہاں یہ 40 کا جو فگر ہے کافی ڈینجرس ہے, اور 40, 50, 60 کہیں نہ کہیں جا کے لوگ سمجھتے ہیں کہ بس اب ایسے ہی بونس پہ جی رہے ہیں یا کوئی اس طرح کی بات کرنا شروع کر دیتے ہیں, اور بہت سارے فنکشنز چھوڑ دیتے ہیں. ایک ریٹائرمنٹ کا تصور ہے جو کہ اب دنیا میں زیادہ اچھا نہیں سمجھا جاتا. ریٹائرمنٹ کی ایج 60 سال, 65 سال, 70 سال, یہ ریٹائرمنٹ کا بھی خیال ہوتا ہے کہ جو اب دنیا میں بہت اچھا نہیں سمجھا جاتا. پھر کئی لوگ ہیں جو کام کاج کاروبار چھوڑ دیتے ہیں, پڑھنا لکھنا چھوڑ دیتے ہیں, پالش کرنا چھوڑ دیتے ہیں. تو ایسے میں جو برین نے پہلے سے سیکھا ہوتا ہے وہ اس سے نظام چلاتا رہتا ہے, اور ظاہر بات ہے کہ وہ پرانے سیکھے ہوئے سے نئے زمانے میں نظام چلائے گا تو کہیں نہ کہیں مسئلے پیدا ہوں گے, اور پھر بچے اٹھ کے کھڑے ہو کے کہیں گے تانوں کچھ نہیں پتہ. آپ میں سے کس کو یہ تجربہ ہوا ہے کہ ان کے بچوں نے کہا ہو کہ نہیں تانوں پتہ نہیں, تسی نہ بولیا کرو بچ, کہ آپ نے اپنے آپ کو اپنے آپ سے بہتر بنانا ہے, کسی کی طرف نہیں دیکھنا, صرف آپ نے اپنے آپ کو ہر روز تھوڑا سا بہتر بنانا ہے, کیونکہ تھوڑا سا بگاڑ ہم میں روز ہو جاتا ہے, اندر بھی اور باہر بھی تھوڑا سا بگاڑ کوئی نہ کوئی ہو جاتا ہے, اور وہ جو تھوڑا سا بگاڑ ہوتا ہے اس کو تھوڑا سنوارنے کی کوشش کریں. اور اس کا جو بہترین طریقہ ہے ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے وہ سوچ بچار ہے, کہ آپ سوچ بچار کریں اور اپنے دماغ سے مکالمہ کریں. جس کے پاس میموری کا ریکارڈ ہے اس کے پاس سارا ریکارڈ ہے, اور جب آپ اس سے باتیں کرتے ہیں تو وہ اس ریکارڈ کی روشنی میں آپ کو بتاتا ہے سابقہ تجربات. اور یہ جو برین ڈس آرڈرز ہیں ان کو سنوارنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ماسٹر مائنڈ کو ادھر توجہ دینے کا موقع دیا جائے, چاہے وہ 4 پوائنٹڈ فارمولے کے ذریعے دیں, یا آپ کوئی آنکھوں کے ذریعے ان پٹ دیں, یا کانوں کے ذریعے. ہم جو کچھ بھی سوچتے ہیں نا ہم تقریباً وہی بن جاتے ہیں بڑی تیزی کے ساتھ, اور ہمارا دماغ بعض اوقات ایسی چیزوں کی طرف سوچتا ہے جو کہ ہمارے فائدے کی نہیں ہوتی. جیسے کھانے پینے کی چیزوں کے بارے میں دماغ سوچتا ہے, پراٹھے کی سوچ ہر وقت, پزا کی سوچ آتی رہتی ہے, یا پھر چائے, کافی, سگریٹ, چرس, شراب, افیون, ان چیزوں کے بارے میں سوچتا ہے. کوئی بھی چیز جو کہ آپ ڈرگ کے علاوہ کریں گے وہ آپ کو نشے سے 1 انچ دور لے جائے گی, چاہے وہ میوزک ہو, چاہے وہ کسی کے ساتھ گپ شپ ہو, چاہے گانا گانا شروع کر دیں آپ, چاہے آپ ڈانس کرنا شروع کر دیں, چاہے بچوں سے باتیں کرنا شروع کر دیں یا فیملی ممبر سے باتیں کرنا شروع کر دیں. ڈو اینی تھنگ ادر دین ڈوئنگ ڈرگس. دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ نے کچھ بھی کرنا ہے تو پھر پازیٹیو کیوں نہ کریں. جب آپ نے کچھ کرنا ہی ہے, جیسے اگر آپ چاہتے ہیں کہ کسی ہوٹل میں کھانا کھانا, پہلا خیال آتا ہے کہ کسی ہوٹل میں کھانا کھائیں, پھر خیال آتا ہے کہ کس میں کھائیں, بیسٹ کون سا ہے. تو جب بھی آپ کوئی کام کرنے لگتے ہیں تو پہلا تو یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ڈسٹریکٹ کرنا ہوتا ہے اپنے آپ کو, کیونکہ کئی دفعہ کوئی گھریلو تنازع ہو جاتا ہے, کوئی میاں بیوی میں چپکلش ہو جاتی ہے اور وہ سڑتے کرتے رہتے ہیں اس چیز کے بارے میں. لیکن اگر وہ کچھ اور کرنا شروع کر دیں, بیوی جا کے کپڑے استری کرنا شروع کر دے, کئی خواتین گھر کی صفائیاں شروع کر دیتی ہیں تو ان کو اس سے بڑا فرق پڑتا ہے, اور میاں اپنے کسی کام میں مگن ہو جائے, کسی دوست کو کال کر کے اس سے گپ شپ کر لے, تو جب آپ ڈسٹریکٹ کرتے ہیں تو آپ کے معاملات بہتر ہونے شروع ہو جاتے ہیں. کریونگ بھی اسی طرح مینیج کرتے ہیں. اس کا رول نمبر 1 یہ ہے کہ ڈسٹریکٹ یور سیلف, اپنے آپ کو اسٹیئرنگ کا رخ جو ہے نا دوسری جانب موڑ لینا, اس سے آپ کا کام بننا شروع ہو جاتا ہے. اور شروع میں
ایسا نہیں ہوتا. دماغ کی ایک عادت ہے کہ یہ کنی کھاتا ہے. کنی کھانا سمجھتے ہیں آپ؟ اب کلچر نہیں رہا پتنگ بازی کا. میرے خیال ہے اب تو عثمان پہ بالکل کوئی پتنگیں ہی نظر نہیں آتی, بین لگ گیا. لیکن آپ کو پتہ ہے جن لوگوں نے کبھی پتنگ بازی کی ہو کہ پتنگ کبھی کبھی ایک سائڈ پہ جانی شروع ہو جاتی ہے اور آپ اسے ڈھیل دیتے ہیں تو لگتا ہے کہ سیدھی جا رہی ہے, لیکن ذرا پھر اس کو چیک کرتے ہیں تو پھر وہ ایک سائڈ پہ جانا شروع ہو جاتی ہے. اور یہ جو ہے اس کو کنی باندھنی پڑتی ہے پھر. تو ہمارا دماغ بھی جو ہے وہ اسی طرح کا ہے کہ وہ کنی کھانے لگتا ہے, کسی نہ کسی چیز کی طرف کنی ضرور کھانے لگتا ہے. یعنی کوئی ایڈکٹیو ہیبٹس ہوتی ہیں جس کا مطلب ہے کہ دماغ کنی کھاتا ہے. آپ کو واضح طور پر محسوس ہوتا ہے کہ ہر طرف ہیر پھر کے آپ کی سوچ ہوتی ہے نشے کی جانب. چاہے اوپر سے آپ کچھ اور کہیں, اوپر سے آپ چاہے کہیں کہ مجھے یونیورسٹی بھیج دیں, مجھے اکیڈمی بھیج دیں, مجھے جم میں بھیج دیں, مجھے تبلیغی جماعت والوں کے ساتھ بھیج دیں, لیکن اندر آپ کے ذہن میں ہوتا ہے کہ مجھے بیسٹ فرینڈ کو ملنا ہے. بیسٹ فرینڈ, مائی بیسٹ فرینڈ. ٹھیک, وہ جیسے اسکولوں میں لکھتے تھے نا مضمون مائی بیسٹ فرینڈ, تو یہ سب کو یاد ہوتا ہے بہت اچھا. اور یہ جو مائی بیسٹ فرینڈ ہے اس کی طرف کنی کھانا ہم شروع کرتے ہیں. آپ میں سے کتنوں کا تجربہ ہے ریسنٹلی کہ سڑک پہ چلتے چلتے ایک دوست ملا اور کوئی بات بھی نہیں ہوئی اور ایک کیمیکل ٹرانزیکشن ہو گئی اور دوست نے آپ کو نشہ دے دیا, آپ نے نشہ کر لیا اور آپ بلنگ ویز پہنچ گئے. کئی ہوں گے جن کا تجربہ یہ ہوگا. اتنا کامن فینومینا ہے. آپ میں سے بتائیں کون نہیں ہے؟ آپ تو ملتے ہی نہیں نا. لیکن اگر آپ گاڑی پہ جاتے جاتے گاڑی کو جی ٹی روڈ پہ بریکاں لگیاں کر دیں اور پھر آپ کا دوست آپ سے ملے, وہ جو بریکیں لگانا ہے وہی فیصلہ ہو جاتا ہے, لیکن آپ بریکیں نہیں لگاتے. جی, تو یہ چیزیں جو ہیں اندر ہی اندر چل رہی ہوتی ہیں. بعض اوقات بچے سمجھتے ہیں کہ والدین کو پتہ نہیں, پر والدین کو پتہ ہوتا ہے. یہ نہیں ہے کہ والدین کو پتہ نہیں ہوتا. بچوں کے چہرے پہ جو ایک رنگ آ رہا ہوتا ہے اور ایک رنگ جا رہا ہوتا ہے تو والدین کو پتہ چل جاتا ہے. لیکن والدین ایک تو چاہتے ہیں کہ اللہ کرے یہ سچ نہ ہو. والدین یہ سوچتے ہیں کہ یہ بات سچ نہ ہو. وہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح آخر کار یہ بات سچ نہ نکلے کہ بچے نے گڑبڑ کی ہے. اور پھر ایک والدین کی جھجک بھی ہوتی ہے کہ ان کو پتہ چل جاتی ہے کوئی بات تو وہ کہتے ہیں کہ ہن ایڈا جوان بچہ ساڈا ہے نال کس طرح گل کریے, کیونکہ جے گل کرو تو وہ پھر ہوا نال لڑن لگ پیندا ہے. ایسا بھی تو ہوتا ہے نا کہ اگر بات کی جائے تو وہ پھر آپے سے باہر ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور والدین تھوڑے امن پسند ہو چکے ہوتے ہیں بائی دیٹ ٹائم. وہ چاہتے ہیں کہ اچھا آج تو کم از کم لڑائی جھگڑا نہ ہو, پھر صحیح, آج موقع صحیح نہیں ہے لڑائی کا, آج امن چاہیے. 12واں قدم جو ٹف لو کا ہے کہ ٹیکنیکی مہارت چاہیے. یہ جو ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں سانو سارا پتہ ہے, ہمیں سب پتہ ہے, یہ ایک بڑا کانسیپٹ ہے ذہن میں کہ ہمیں سب پتہ ہے, اور سب پتہ نہیں ہوتا. اور کسی ایک ٹائم پہ اگر لگے کہ بہت پتہ ہے تو اپنے ذہن کو دہرا لیجئے کہ نہیں ابھی بہت نہیں پتہ, ابھی کنارے پہ ہیں. دنیا میں علم اتنا زیادہ ہے کہ ہم کناروں پر ہیں. اور کروشل کنورسیشن, اسرٹیونیس, نیگوسیشن سکلز, یہ ساری کی ساری ہم نے فیملی ممبر کے ساتھ آزمانی ہوتی ہیں تو ذرا اور بھی مشکل ہو جاتی ہیں. کیونکہ دور کے لوگ جب ہمیں دیکھتے ہیں تو ہم انہیں سہانے نظر آتے ہیں, کیونکہ دور کے ڈول سہانے ہوتے ہیں. لیکن جوں کیمرہ قریب آتا چلا جاتا ہے اور ہم ایک ہی گھر کے اندر ایک ہی چھت کے نیچے زندگی گزار رہے ہوتے ہیں تو کلوز اپ جو ہے اس میں سارے معاملات کھل کے سامنے آ جاتے ہیں. اس لیے لوگوں کو اکثر اپنے گھر والے اتنا اچھے نہیں لگتے جتنا کہ باہر والے, دور والے اچھے لگتے ہیں. اور اصل مزہ تو تبھی آتا ہے کہ ہم گھر والوں کی نظر میں اچھے ہوں, اور اس کے لیے تھوڑا مارجن بھی دینا پڑتا ہے کیونکہ دور سے لوگوں کو ہمارے نقائص اتنے نظر نہیں آتے جتنے کہ نزدیک سے نظر آتے ہیں. جی دیکھیں, بائی پولر کا مطلب ہی ہے کہ کبھی ایکسائٹیڈ اور کبھی چپ,
اور اگر وہ ایکسائٹیڈ اور چپ ہوتا ہے تو ان کا بیلنس صحیح نہیں ہے, اس کے بیلنس کو ذرا صحیح کرنے کی ضرورت ہے. اگر معمولی حد تک ایکسائٹمنٹ ہے اور معمولی حد تک اداسی ہے تو چلے گا, لیکن اگر ایکسائٹمنٹ ٹو مچ ہے اور خاموشی اور مایوسی بھی ٹو مچ ہے تو پھر تو گزارا نہیں چلے گا نا, پھر تو بڑے مسئلے پیدا ہو جائیں گے. دیکھیے یہ جو ڈر لگتا ہے کہ میں کہیں کوئی فالٹر نہ کر جاؤں, اس کی وجہ سے کئی دفعہ ہم چپ رہتے ہیں, یا اس وجہ سے چپ رہتے ہیں کہ میں بچے کی نظر میں پھر برا بن جاؤں گا. وہ پہلے ہی کہتا ہے کہ آپ اچھے نہیں ہیں, اب میں اور برا بن جاؤں گا. ہمیں ہر وقت یہ بھی بہت ڈر لگتا رہتا ہے کہ ہم اس کی نظر میں کہیں برے نہ بن جائیں, اور یا اس کی نظر میں کہیں برے نہ بن جائیں. ہم چاہتے ہیں ہم لوگوں کی نظر میں برے نہ بن جائیں, اچھے بن جائیں, پر ہم اپنی نظر میں اچھے بنتے ہیں کہ نہیں بنتے یا برے بنتے ہیں کہ نہیں بنتے, یہ زیادہ میٹر کرتا ہے. اور یہ جو بریک کرنی ہوتی ہے نیوز جو کہ آپ تک پہنچ چکی ہے, اور آپ کو ڈر لگتا ہے کہ اگر میں نے نیوز بریک کی تو یہ ابھی ہوا میں اچھلنے لگے گا, یا ابھی دروازے بینگ کرنے لگے گا, یا گھر سے باہر نکل جائے گا اور پلو نہیں پکڑنے دے گا. ان چیزوں کا کیا حل ہے, رن اوے کر جائے گا یا کوئی اس طرح کی بات ہوگی. لیکن ریسٹ ایشورڈ آپ سب جانتے ہیں کہ اگر دو میں سے ایک ٹھیک رہے تو لڑائی نہیں بنتی. اٹ ٹیکس ٹو ٹو میک ایکول. ہاں وہ بھی دیتے ہیں تو وہ تو ڈبل جیپرڈی ہو گئی نا, دوہرا نقصان ہو گیا کہ شرمندہ بھی ہو گئے, اس شرمندگی کو دور کرنے کے لیے پھر یہ بھی کر دیا. لیکن اگر آپ ایک حد تک انٹروین کریں, ایک حد تک دخل دیں, ایک حد تک ہیج کریں, ایک حد تک فکر کریں, اور باقی کا اس بندے پہ اور اللہ پہ چھوڑ دیں تو آپ کو بہتر نتائج ملیں گے. لیکن اگر آپ ایک چھوٹی سی بات کر دیں کہ یہ ہے جو میری معلومات ہیں, یہ ہے جو مجھے نیوز ملی ہے, تو اس کے بعد ضروری نہیں ہے کہ آپ پورا مقدمہ چلائیں, اس کے بعد ضروری نہیں ہے کہ آپ فرد جرم عائد کریں اور پھر سزا سنائیں اور پھر سزا کو ایگزیکیوٹ کریں. صرف اتنا ہی بہت کافی ہے کہ آپ کہہ دیتے ہیں کہ یہ جو آپ سمجھتے ہیں کہ مجھے نہیں پتا تو یہ مجھے پتا ہے, آؤ بیٹھو چائے پیتے. کیا ایسا کوئی کر سکتا ہے کہ جو بات آپ کو پتہ چل گئی ہے اور آپ کا دل اچھل رہا ہے کہ میں اس پہ کوئی لڑائی ڈالوں اور میں بات کروں اور پھر سزا سناؤں, تو یہ اتنا ضروری نہیں ہے. جب آپ بتا دیتے ہیں کہ آپ کے علم میں یہ ہے تو اس سے فرق ضرور پڑتا ہے. یہی تو اصل ٹیسٹ ہے نا, پتہ کیسے چلے کہ بات یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ اب آپ کہہ سکیں کہ آؤ بیٹھے چائے پئیں. دیکھیں جیسے آپ کہتے ہیں نا نو ہارڈ فیلنگز, تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے نو ہارڈ فیلنگز؟ جب آپ کہتے ہیں کہ لیٹ اٹ گو پلیز, آپ کبھی کہہ ہی دیتے ہیں اور دوسرا بندہ کہتے نہیں ہوں میں تے گل کر کے چھڑنی, ہوں ایدا کوئی نتارا تے کر کے چھڑنا ہے. جب آپ وہ پانی میں مدانی چلانا شروع کرتے ہیں کوئی مکھن نہیں نکلتا, ایسی تھکاوٹ ہوتی ہے. پانی میں مدانی نہ کیا کریں. جب آپ ایک بات بیان کر دیتے ہیں, جب کوئی ایک انٹریکشن آپ کا ہوتا ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ کتنی دیر کا ہونا چاہیے. ایک کوئی انٹریکشن ہے تو کوئی بھی انٹریکشن, مثال کے طور پر آپ نے تیار ہو کے کہیں جانا ہے تو آپ کو پتہ ہوتا ہے پہلے کہ میں 45 منٹ میں تیار ہوں گا. آج میں نے کسی شادی بیاہ پہ جانا ہے تو میں 2 گھنٹے میں تیار ہوں گی. یا کیا آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ کسی شادی پہ جائیں گے تو اتنے بجے آپ وہاں سے واپس چلیں گے, یا شاپنگ پہ جانا ہے تو اتنا ٹائم شاپنگ کرنی ہے اور اتنی چیزیں, کیا آپ کو پتہ ہوتا ہے؟ یا آپ کہتے ہیں کہ اللہ توکل شروع کر لو پھر دیکھی جائے گی جتھے بکے, کہ کیا آپ کا ٹائم فریم جو ہے, کیونکہ دنیا میں ایڈکشن کا سب سے بڑا ٹیسٹ یہ ہے کہ آپ کا کوئی ٹائم فریم ہے کہ جب آپ گھر سے نکلتے ہیں تو آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ فلاں جگہ اور پھر فلاں جگہ اور فلاں جگہ آپ جائیں گے تو ہر جگہ کتنا کتنا ٹائم لگے گا. یہ بات کہ آپ کتنے بجے سوئیں گے کیا آپ کو پتہ ہوتا ہے؟ اور یہ بات کہ کتنے بجے اٹھیں گے تو کیا آپ کو پتہ ہوتا ہے؟ تو ہر دوست کی طرف جاتے ہوئے آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ کتنی دیر وہاں رہیں گے؟ نہیں. کیا سوچتے ہیں کہ 2 گھنٹے یا آدھا گھنٹہ؟ کوئی نہیں سوچتا. اور یہی ایڈکشن سے نکلنے کا طریقہ ہے کہ آپ کے پاس ٹائم فریم صحیح ہو, کہ آپ کو پتہ ہو کہ
کن موقعوں پہ آپ کتنا ٹائم سپینڈ کرتے ہیں، اور پھر جب وہ موقع آئے تو آپ ذہن میں پھر دہرا لیں کہ آپ نے اتنا ٹائم سپینڈ کرنا ہے اس ایکٹیویٹی کے لیے. آپ کے ذہن میں ہو کہ یہ ہے میرا ٹائم فریم، کہ اس طرح بگننگ ہوگی، اس طرح اینڈ ہوگا. تو جب آپ کی گفتگو ہوتی ہے کسی تلخ موضوع پہ یا مشکل موضوع سے اپنے اس بیٹے سے جو نشے کی بیماری میں مبتلا ہے، تو آپ کے پاس ٹائم فریم کیا ہے، کتنا ٹائم ہے کسی ایک حرکت یا انسیڈنٹ کے بارے میں بات کرنے میں. اگر آپ 1 منٹ کے پرنسپل پہ قائم رہیں گے تو یہ 1 منٹ دن میں 20 دفعہ بھی ہو سکتا ہے. سب سے بڑی خوبصورتی اس بات کی ہے کہ جب آپ 1 منٹ کے اصول پہ قائم رہیں گے تو یہ دن میں 20 دفعہ بھی ہو سکتا ہے. لیکن اگر آپ 1.5 گھنٹہ یا 2 گھنٹے کے اصول پہ قائم رہیں گے تو اس کے بعد 1.5 مہینہ یا 2 مہینے آپ کی بات نہیں ہوگی. آپ ایک دوسرے سے نظریں چرائیں گے، آپ دیکھ بھال کے اپنے کمرے سے نکلیں گے کہ میرا بھائی، میری بہن یا کوئی فلاں کمرے میں ہے کہ کوریڈور میں ہے، اور آپ ایک دوسرے سے کئی دن ملیں گے نہیں. دیکھیے وہ سائنسدان جو چیزیں بنا کے بتاتے ہیں تو اس کے اندر کوئی حکمت ہوتی ہے، کوئی ریسرچ ہوتی ہے. کیونکہ جب آپ 1 منٹ میں، جیسے آپ اپنے بیٹے کو یا بیٹی کو 1 منٹ ڈانٹتے ہیں تو وہ یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ ہاں میں قصور کیتا تو پھر ڈانٹتے پائے گی. لیکن جب آپ 2 منٹ، 3 منٹ اور 5 منٹ پہ جاتے ہیں تو ان کے ذہن میں آنے لگا ایڈا بھی کوئی قصور نہیں سی کہ انہیں نہیں لمیاں گلاں کیتیاں جان. اور 15 منٹ کے بعد وہ کہتے ہیں اپنے حالات دا نہیں پتا. تو وہ بات ساری کی ساری پلٹ کے دوسرے پہ چلی جاتی ہے. 2 سائنسدان تھے، کینتھ بلینچرڈ اور اسپینسر جانسن. انہوں نے 1986 میں ریسرچ کے بعد کچھ کتابیں لکھنا شروع کی، جو ہر کتاب 110 صفحے کی ہوتی ہے، اور اب تک وہ تقریباً 40 کتابیں لکھ چکے ہیں. اور اس میں ہر کتاب کے نام کے ساتھ 1 منٹ آتا ہے، اور کوئی ٹاپک ہوتا ہے جیسے 1 منٹ مینجمنٹ یا 1 منٹ مینیجر یا 1 منٹ سیلز پرسن یا 1 منٹ سیلف اسٹیم یا 1 منٹ اپالوجی یا 1 منٹ پریزنگ یا 1 منٹ ریپریمنڈ. یہ اس طرح انہوں نے کتابیں لکھنا شروع کی، اور انہوں نے بتایا کہ یہ آپٹیمم ٹائم ہے کسی بندے کے ساتھ تلخ ٹاپک پر بات کرنے کے لیے. آپٹیمم ٹائم ہے، میکسیمم ٹائم ہے کہ 1 منٹ کے اندر شروع کر کے ختم کر دیں. اور میں آپ کو بتاؤں کہ آپ پورا اخبار بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن آپ اخبار کی سرخیاں بھی پڑھ سکتے ہیں. اور جب آپ کوئی خبر اخبار میں پڑھتے ہیں، اب تو خیر میرا خیال ہے آپ میں سے زیادہ تر لوگ اخبار نہیں پڑھتے، لیکن جب خبر پڑھتے ہیں تو ایک سرخی ہوتی ہے اور اس میں بہت تھوڑی بات چیت ہوتی ہے، بس 6-7 الفاظ ہوتے ہیں جس میں وہ خبر بریک کی جاتی ہے کہ جی پاکستان کی نیشنل اسمبلی میں بجٹ پیش کر دیا گیا. اب آپ نے سرخی ڈیٹیل پھر آئے گی، کئی لیول پہ ہوگی. پہلی ڈیٹیل یہ ہوگی کہ 100 لفظوں میں ہوگا، جسے آپ 2 منٹ میں پڑھ سکتے ہیں، اور بجٹ کے بارے میں 100 لفظوں میں آپ پڑھ کے آپ کو سمجھ میں آ جائے گی، چاہے جائے کہ آپ کا تعلق کسی ایسے بزنس سے ہو جس کا بجٹ سے گہرا تعلق ہے. تو پھر اس کی ڈیٹیل ہوگی، پھر وہ کہیں گے یہ باقی جا کے صفحہ 7 پہ پڑھو. پھر اس کا ایک ضمیمہ ہوگا علیحدہ کہ یہ بجٹ کی مکمل کاپی ہے. تو جہاں تک آپ کرنا چاہتے ہیں، جہاں تک آپ کا تصور ہے، وہ آپ جا سکتے ہیں. یہ بڑا پرانا مسئلہ ہے جس کو کو ڈیپینڈنس کہتے ہیں، اور یہ سبھی میں دیکھنے آتا ہے، جس میں یہاں سے جانے کے بعد، علاج کے بعد ان ہدایات پہ کم توجہ دی جاتی ہے جو ہم دیتے ہیں، اور ان چیزوں کو زیادہ کیا جاتا ہے جو ان کے خیال میں ان کے مسئلے کا حل ہے. یعنی جب کوئی بچہ تھوڑا سمجھ جاتا ہے تو وہ چاہتے ہیں کہ اس کو فریز کر دیں. فریز سمجھتے ہیں آپ؟ کیونکہ ان کا خیال ہوتا ہے کہ چیزوں کو فریز کرنے سے وہ محفوظ رہتی ہیں، لیکن یہ انسانوں کے لیے لاگو ہونے والی بات نہیں ہے کہ اگر ان کو فریز کر دیں تو وہ محفوظ ہو جائیں گی. یہ کھانے پینے والی چیزوں کے لحاظ سے ہمارا بہت تجربہ ہے کہ 1 مہینے بعد بھی کھانا نکال کے فریزر سے اگر کھائیں تو وہ پورا مزیدار کھانا، اگر آپ نے فریزنگ پرنسپلز کو سمجھا ہوا ہے تو اس کے مطابق کیا ہے تو پھر آپ کھا سکتے ہیں اور وہ پورا مزیدار ہوگا. لیکن جو برین ہوتا ہے ہمارا، یعنی آپ کے پیرنٹس کا برین، وہ ابھی نہیں جانتا کہ آپ میں کیا ڈیولپمنٹ ہو چکی ہیں. تو جو برین ہے وہ کمانڈ کر رہا ہے ان کو.
اور ماسٹر مائنڈ ان کا جانتا ہے کہ آپ بہتر ہو چکی ہیں، لیکن برین کہتا ہے کہ ٹو بی آن دی سیف سائڈ ابھی اس کو اجازت مت دو۔ میں ایسے بھی واقعہ جانتا ہوں کہ کوئی یہاں سے علاج کے بعد گیا ہے تو اس کی ماں چاہتی ہے کہ رات کو بھی کہیں بالکل قریب کر کے وہ سوئے، چاہے بچہ یا بچے کی بیوی جو ہے وہ کمفرٹیبل نہ ہو۔ اور جب میں منع کرتا ہوں کہ یہ نہ کریں، لیٹ اٹ گو، مٹھی ڈھیلی چھوڑ دیں، اب مسئلہ ویسا نہیں ہے، اور اگر ویسا ہوتا بھی تو میں آپ کو یہ مشورہ نہ دیتا کہ آپ پولیسنگ کریں یا آپ گرفت کریں۔ تبادلہ خیالات کے علاوہ کوئی اچھا رستہ نہیں ہے، لیکن جو ہمارا برین پہلے کرتا رہا ہوتا ہے، برین دوبارہ وہ کرنے کے لیے بہت آمادہ ہوتا ہے اور بہت تیار ہوتا ہے، کہتے ہیں میرے کول تو یہ ہوئی دال دلیا ہے، یعنی برین وہی کرنا چاہتا ہے جو وہ کرتا رہا ہوتا ہے، چاہے اس سے مطلوبہ نتائج نکلیں یا نہ نکلیں۔ ٹھیک ہونے کے نہیں، گرو کرنے کے بعد۔ ٹھیک ہو جانے کا لفظ جو ہے وہ اپروپریٹ نہیں ہے، لیکن جب کوئی ریکوری میں ہوتا ہے، جب کوئی بہتری کی طرف گامزن ہوتا ہے، تو ہمارا بچہ چونکہ علاج میں سے گزرا ہوتا ہے اور بہتری کی طرف گامزن ہوتا ہے، تو ہم اسے دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں فریز کر دو اس کو۔ اور وہ زندہ انسان کو فریز کرنا ایسے ہی ہے جیسے انارکلی کو دیوار میں چنوانے والی بات نہیں۔ جو پرنسپلز ہیں ٹریٹمنٹ کے وہ دو ہیں۔ پہلی بات یہ کہ پولیسنگ نہیں کرنی، چوکیدارہ نہیں کرنا، بازو نہیں مروڑنا، اور دوسری بات ہے کہ علاج سے جڑے رہنا ہے۔ اب جب ہم یہ کہتے ہیں کہ علاج سے جڑے رہنا ہے تو اس کا مطلب فالو اپ ٹریٹمنٹ ہے، اور آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ فالو اپ ٹریٹمنٹ ضروری ہے کہ نہیں، تو آپ گوگل پہ جا کے بین الاقوامی طریقہ کار پتہ کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اب اس کے اوپر 2 گارڈ رکھ دیے جائیں اور فالو اپ پہ نہ بھیجا جائے تو آپ کو جلد ہی جھٹکا لگے گا کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو وہ جو آپ کہہ رہی ہیں کہ وہ آپ کے ارد گرد ایک حالہ بنا کے رکھنا چاہتے ہیں، تو پہلے بھی تو وہ یہی کرتے رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے آپ کو خسارے میں جاتے ہوئے دیکھا ہے، نقصان میں جاتے ہوئے دیکھا ہے، اور وہ چونکہ آپ سے بہت پیار کرتے ہیں اور آپ ان کا بہت قیمتی اثاثہ ہو، تو جو کچھ دال دلیا ان کو آتا ہے آپ کی حفاظت کے لیے وہ کرتے رہنا چاہتے ہیں۔ اسی لیے ہم ان کو کہتے ہیں کہ وہ یہاں آئیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہم ان کو کہتے ہیں یہاں آئیں، پر وہ یہاں نہیں آنا چاہتے کیونکہ شیم فیل ہوتی ہے ان کو۔ ایسا ہو سکتا ہے نا آپ کے ذہن میں کہ یہاں آ کے جب ہم بیٹھ کے بات چیت اس موضوع پہ کر رہے ہوتے ہیں تو والدین کو بعض اوقات شیم فیل ہوتی ہے۔ دنیا میں ری ہیب کو 300 سال ہو گئے۔ ری ہیب، سم کائنڈ آف ری ہیب جو ہے یہ 300 سال ہو گئے ہیں دنیا میں، اور تقریباً اس سے کچھ زیادہ ٹائم اسکول، کالج اور یونیورسٹی کو ہوا ہے۔ اور ری ہیب کے بارے میں ابھی تک جو پرانے خیالات ہیں وہ یہی ہے کہ ری ہیب میں اس کو جانا پڑتا ہے جو کہ بہت خراب ہو جاتا ہے، وہ ایک سٹگما اس کے ساتھ اٹیچ ہے۔ لوگ نشہ کرتے رہتے ہیں، اس سے ان کو نہیں لگتا کہ وہ بدنام ہو رہے ہیں، لیکن لوگوں کو ری ہیب جانے سے لگتا ہے کہ وہ بدنام ہو رہے ہیں۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ جب تک شیم ہیل نہیں ہوگی تب تک ایڈکٹیو مسائل حل نہیں ہوں گے۔ شیم ہیل کرنا ضروری ہے۔ پہلے دن ہی ہم بتا دیتے ہیں کہ دیکھیں آپ بہت دکھی ہیں، آپ بہت تنگ ہیں، آپ کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے، آپ نے شیم سے نکلنا ہوگا، اس بات کو چھپانا نہیں، آپ نے سچ بولنا ہے، آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ صرف اتنی بات کہ آپ نے سچ بولنا ہے، آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ باقی کوئی بیماریوں میں ڈاکٹر نہیں کہتے کہ سچ بولنا ہے تو مسئلہ حل ہوگا۔ ملیریا ٹھیک ہو جاتا ہے چاہے جھوٹ بولتے رہیں، ٹی بی ٹھیک ہو جاتی ہے چاہے جھوٹ بولتے رہیں، تو آخر نشے کی بیماری میں سچ بولنا کیوں ضروری ہے؟ تو میں ان کو کہتا ہوں کہ یہ کوئی مورل ایڈوائس نہیں ہے، یہ میں کوئی اخلاقی درس نہیں دے رہا، میں مولوی نہیں ہوں۔ آپ اپنی زندگی کے دیگر پہلوؤں میں جھوٹ بولنا چاہتے ہیں تو بولتے رہیں، اگر آپ کاروبار میں جھوٹ بولنا چاہتے ہیں بولتے رہیں، اپنی زندگی کے دیگر پہلوؤں میں جھوٹ بولنا چاہتے ہیں تو بولتے رہیں، لیکن اگر آپ نے اس بچے کی زندگی بچانی ہے تو اس کے اور اس کی بیماری کے بارے میں جھوٹ نہیں بولنا۔ ایک دائرہ لگا دیا، گول چھوٹا سا دائرہ لگا دیا کہ اتنے ایریے میں آپ نے جھوٹ نہیں بولنا، باقی آپ کی زندگی کے بے پناہ فیسٹس ہیں۔
اگر اس میں آپ جھوٹ بولنا چاہتے ہیں، میں نہیں ریکمینڈ کر رہا کہ بولیں، لیکن بولنا چاہتے ہیں تو بولیں. لیکن یہ جو نشے کی بیماری ہے، اس سے ریلیٹڈ جو شیم کا معاملہ ہے کہ دنیا کیا کہے گی، یہ اتنی بڑی خرابی پیدا کرتا ہے کہ دماغ ادھر کنی کھانے لگتا ہے، دماغ ڈسٹریکٹڈ رہتا ہے، علاج سے ڈسٹریکٹڈ ہو کے شیم کی طرف چلا جاتا ہے. یعنی دماغ ادھر کام ہی نہیں کرتا کہ کیسے ہم نے اس بیماری میں سے نکلنا ہے اور کیا کیا ہدایتیں ہیں جن پر عمل کرنا ہے. دماغ زیادہ تر یہ سوچتا ہے کہ وہ جو 9 گھر دور ایک گھر رہتا ہے ان کو تو نہیں کہیں پتہ چل گیا، یا فلاں پھپھو کو تو پتہ نہیں چل گیا، یا فلاں لوگوں کو تو نہیں پتہ چل گیا. تو جب دماغ ہمیشہ ادھر ادھر رہتا ہے، بھٹکتا رہتا ہے کہ ہم نے اس معاملے کو چھپانا کیسے ہے، تو اس میں کچھ حد تک کامیابی مل جاتی ہے چھپانے میں. لیکن جدھر آپ انرجی انویسٹ کرتے ہیں کامیابی ادھر ہی ملتی ہے، جدھر آپ انرجی انویسٹ نہیں کرتے کامیابی ادھر نہیں ملتی. تو جب آپ کا دماغ ٹلٹ کرتا ہے، آپ کا دماغ کنی کھاتا ہے ہمیشہ کہ کسی کو پتہ نہ چل جائے. کئی دفعہ لوگ آتے ہیں تو ہمیں بتاتے ہیں کہ جی وہ کم از کم 4-5 دفعہ کلینک سے آگے گزر کے پھر باہر نکل گئے، اور پھر کوئی لمبا چکر لگا کے آئے، پھر انٹر ہوئے جیل روڈ سے ادھر، اور پھر گاڑی آہستہ کی، گاڑی پارک کرتے کرتے لگا کہ وہ جو فلانا بندہ ہے کہیں دیکھا دیکھا لگتا ہے، کہتے پھر نکلو. پھر وہ نکل گئے، پھر آگے مال روڈ سے چکر لگا کے تو پھر واپس آ گئے. اور کوئی ایسا دن ہوتا ہے کہ جب کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا تو وہ پھر ڈرتے ہوئے سہمے ہوئے اندر آتے ہیں. ایسے بندے کو کسی بڑے پروجیکٹ میں لگائیں گے تو کیا بنے گا؟ تو کہتے تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں. تو علاج سے جو فوائد ہیں وہ اسی صورت مل سکتے ہیں کہ اگر آپ کی ساری توجہ صرف علاج پہ ہے، آپ کو اس سے غرض ہی کوئی نہیں کہ اس کو پتہ چلتا ہے یا اس کو پتہ چلتا ہے. ایسی بہت ساری چیزیں ہیں شیم کی جو کہ آپ کا اصل کام روک دیتی ہیں. لیکن اگر آپ شیم میں نہیں ہیں تو آپ کا اصل کام کسی نہ کسی طریقے سے ہو جائے گا، کیونکہ آپ کو اس سے کوئی غرض نہیں کہ لوگ کیا سوچیں گے. لوگ کچھ سوچیں گے تو وہ پھر آ کے آپ سے پوچھ لیں گے. لوگ اپنی سوچ کا کوئی حل نکال لیں گے، ان کا زیادہ فکر نہ کریں. آج کل آپ کو پتہ ہے گرمی بہت زیادہ ہے، تو میں واک کرتا ہوں تو مجھے اس کے لیے بندوبست کرنے پڑتے ہیں کہ میں واک کروں تو وہ مجھ سے فائدہ ہو، مجھے نقصان نہ ہو. تو اس کے لیے بندوبست یہ ہے کہ ہم نے ایک مشین خریدی ہے کہیں سے، جس میں سے ٹھنڈے پانی کو دھند کی طرح ہوا میں پھیلایا جا سکتا ہے. جیسے کہ سپرے کرتے ہیں فصلوں میں، کوئی آپ دیکھتے ہیں مشینیں ہوتی ہیں جسے پمپ والی ہوتی ہیں، اب وہ بجلی سے چارج ہو کے تو آٹومیٹک بھی ہو گئی ہیں. تو میرے ساتھ ایک گارڈ صاحب ہوتے ہیں، بڑی مہربانی سے وہ میرے ساتھ جاتے ہیں، تو وہ ہر ایک چکر 500 میٹر کے بعد وہ ایک ٹھنڈے پانی کا جو شاور ہے، جو کہ بہت زیادہ یعنی پانی نچڑ تو نہیں رہا ہوتا لیکن وہ ہوا میں جیسے بارش ہلکی ہلکی ہو رہی ہوتی ہے تو وہ ہو جاتی ہے، تو اس سے بہت آسانی ہوتی ہے. اور جب میں ایسا کر رہا ہوتا ہوں تو لوگ، آپ کو پتہ ہے لوگ تو بجلی پہ کھمبے پہ چڑھ کے کوئی بجلی ٹھیک کر رہا ہو تو 50 بندے اتنے اکٹھے ہو جاتے ہیں. تو جو ادھر سیر کرنے لوگ آئے ہوتے ہیں تو وہ آ کے اکٹھے ہو جاتے ہیں کہ ہے کی ہو رہا ہے. تو آرام سے ان کو بتا دیتا ہوں میں کہ یہ ہو رہا ہے. پھر میں ان کو کہتا ہوں کہ اچھا کرو وہ تانوں ہی کر دینے ہیں. کوئی کہتے نہیں ہماری تسلی ہو گئی ہے، تو پھر وہ چلے جاتے ہیں. تو اگر میں سوچوں کہ اچھا یہ میں کروں گا تو لوگ دیکھیں گے تو کیا سوچیں گے تو کیا ہوگا، تو پھر میں واک نہیں کر سکتا. یعنی اتنا زیادہ ٹیمپریچر ہے 42 ڈگری سینٹی گریڈ پہ، اگرچہ شام کا ٹائم ہوتا ہے 6-6:15 بجے کا، تو 42 ٹیمپریچر پہ جب کہ تھوڑی تھوڑی گرم ہوا یعنی لو چل رہی ہو، تو 100 لوگ آپ کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ نہ کرو واک، چھڈو پرا. لیکن اگر آپ نے کرنا ہے تو میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ جو بھی آپ کرتے ہیں اگر وہ ٹھیک ہے تو پھر شیم کی کوئی ضرورت نہیں. اس کے لیے
جیسے پتا ہے میں لباس بھی وہ عجیب سا ہی بنایا ہوا ہے کہ جس میں گرمی نہیں لگتی, تو وہ میرا گرمیوں کا ماحول ہے کہ مجھے کسی دن بھی واک کا میرا ناغہ نہیں ہوتا. بارش ہو, طوفان ہو, آندھی ہو, لوگ کیا کہیں گے, لوگ کچھ کہیں گے کہ نہیں کہیں گے. اگر اس سوچوں سے اجازت مل جائے گی تو آپ جو کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ وہ کر لیں گے. اگر آپ کو ان سوچوں سے اجازت مل جائے گی, چاہے وہ نشے کی بیماری ہو, چاہے وہ ڈائبٹیز کی بیماری ہو, اور اگر آپ فوکسڈ ہیں اور آپ وہ کر رہے ہیں جو کہ آپ کے بیسٹ انٹرسٹ میں ہے اور دوسروں کو اس سے کوئی نقصان نہیں پہنچتا, تو میں آپ کو بتاؤں کہ لوگ بڑے اکاموڈیٹو ہوتے ہیں. وہ جن چیزوں کو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ برا سمجھیں گے, وہ بعض اوقات ان کو اچھا سمجھ رہے ہوتے ہیں. کئی دفعہ ہمارے پاس پیشنٹس ہوتے ہیں, ان کے دفتر سے تھریٹ آ رہی ہوتی ہے کہ وہ دفتر کیوں نہیں آ رہا, اور دفتر والے اس لیے تھریٹ دے رہے ہوتے ہیں کہ دفتر والوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ بندہ کیوں غائب ہے. تو مجھے بتائیں, جب کسی دفتر والوں کو نہیں پتا کہ وہ بندہ دفتر سے کیوں غائب ہے تو وہ کیا کریں گے تھریٹ دینے کے علاوہ؟ وہ تھریٹ دیں گے. تو اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل ہے کہ ان کو بتا دیا جائے کہ جناب قبلہ محترم جو ہے مدد اللہ حلالی علاج میں ہے. بتا دیا جائے کہ وہ ہو دس دیتا جائے تو پھر ایدا بیاہ کس طرح ہوئے گا, پھر ایدے بچیاں دا بیاہ کس طرح ہوئے گا, پھر تیری نوکری نہیں رہے گی. تو میں آپ کو بتاؤں کہ کوئی بچہ جو نشہ کرتا تھا اور اس نے چھوڑ دیا ہے, میں نے نہیں دیکھا کہ وہ دا بیاہ نہ ہویا ہوئے یا وہ دا کوئی نقصان ہویا ہوئے یا انہوں نوکری تو جواب مل گیا ہوئے. پاکستان کے قانون کے مطابق کسی بھی بیمار کو اس کی بیماری کی وجہ سے اگر علاج کی ضرورت پڑتی ہے اور وہ کام سے دور رہتا ہے 3 دن, 3 مہینے, 3 سال, اس کو نوکری سے نہیں نکالا جا سکتا. اور بہت آسانی سے اگر کوئی نوکری سے نکالے تو بہت آسانی سے کورٹ میں جا کے آپ اس کو واپسی لے سکتے ہیں. پرائیویٹ سرکاری ہر ایک کے لیے, پرائیویٹ سرکاری ہر ایک کے لیے. لیکن آپ سوچتے ہیں کہ اگر ہم نے بتایا کہ وہ ریہیب میں ہے تو ان کو پتہ چل جائے گا کہ یہ نشہ کرتا تھا. تو مجھے بتائیے کہ جو بندہ جاب پہ ہے اور نشہ کرتا ہے تو جاب والے نو پتہ نہیں کہ نشہ کرتا ہے. ایتھے لوگ وڈیاں نوکریاں تو فارغ ہوئے نشے دی وجہ نال. وہ یہ لوگوں کو پتہ ہے, یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے. لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ خالہ جی کا گھر نہیں ہے. لوگوں کو بہت اچھی طرح پتہ ہے کہ نشہ چھوڑنا یا اچھی راہ پہ چلنا یا جوا چھوڑنا یا وزن کم کرنا. آپ دیکھیں لوگ وزن کم کرتے ہیں تو ہر کوئی آ کے کہتا ہے کمال کیتا ہے تسی تو وزن کٹ کر لیں. لوگ جو خود نہیں کر سکتے دوسروں کو کرتے دیکھتے ہیں تو ان کی تعظیم بڑھ جاتی ہے. لہٰذا سیدھی بات ہے کہ شیم سے نکلیں سب سے پہلے, اور نشے سے نکلنا بہت آسان ہو جائے گا. شیم میں پھنسے رہیں گے, چھپاتے رہیں گے تو اچھل کے جو مرضی کرتے رہیں. نشے میں سے باہر نکلنا جو ہے وہ پھر آپ کو لیے تکلیف دہ ہوگا اور بار بار کوششیں کرنے کے باوجود اس میں مشکلات آئیں گی. کہ کسی بھی گھرانے میں صرف سچ بولنے سے نشے کی بیماری باہر نکل جاتی ہے. ادھر سچ انٹر ہوتا ہے دروازے سے اور ادھر دروازے سے ساتھ ہی نشے کی بیماری باہر نکل جاتی ہے. تو نشے کی بیماری کا جو حل ہے سمپلی بہت سادہ ہے, اور وہ یہ ہے کہ سچ کو اپنا لیں. آج پھر بھی کرایا تو میرا نہیں تو ان بچوں کا ہی خیال کر لو. بند کرو تم اپنی بکواس. لیکن تم اپنی گھٹیا کو تو سے باز مت آنا. تم ہو ہی گھٹیا انسان. تم ہوتی کون ہو مجھے روکنے والی؟ تمہارے باپ کے مال کی پیتا ہوں کیا؟ شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں, موڈ کی خرابی ہے. شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے. نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے. مدد حاصل کیجیے کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا. ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجیے, کہیں سے بھی مدد حاصل کیجیے, لیکن فوری مدد حاصل کیجیے. جس معجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی اب وہ دستک دے رہا ہے. مدد حاصل کیجیے, مدد حاصل کیجیے, مدد حاصل کیجیے.